نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کے حوالے سے جیسے کہ ایک اہم موضوع قربانی کے مسائل پر ایک ڈیٹیل میں جو ویڈیو میں بنا چکا ہوں، اس سیشن کو آپ دیکھیے گا تو اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن چند مختصر اس کو کر کے وہ آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ جلدی سے جو لوگ لمبی ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر وہ انہیں کچھ فائدہ ہو سکے۔ تو آج کے جو قربانی کے مسائل کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، اپنے جانور خریدنے سے پہلے، قربانی کرنے سے پہلے یہ چند چیزیں جو ہے وہ لازمی اپنے ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں، قربانی ہم کرتے ہیں حصول ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب ہماری نیت خالصتاً یہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، رضامندی کے لیے، ثواب کے لیے، حصول جنت کے لیے قربانی کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی کا جانور خریدنا چاہیے اور عین سنت کے مطابق ہی جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ قربانی کن جانوروں کی جا سکتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن جانوروں کی قربانی کی ہے، اور قرآن اور احادیث کے جو واضح دلائل ہیں ان کے مطابق کون سے جانور ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہیمۃ الانعام، کہ وہ جانور جو کہ پالتو ہیں ان کی جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے، جس میں عام طور پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی قربانی کی ہے وہ اونٹ، گائے، بکرا، مینڈا یا بھیڑ، دمبا بھی ہم جسے کہتے ہیں۔ تو یہ وہ جانور ہیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کی گئی ہیں۔ یہاں ایک اور جو بحث بڑی اہم ہے کہ بھینس کی قربانی، بفیلو، بھینس کی قربانی کرنی چاہیے یا نہیں۔ ہمارے ہاں دو قسم کے علماء اکرام ہیں، ان کا یعنی دو موقف ہیں۔ کچھ علماء حضرات کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے کیونکہ یہ بہیمۃ الانعام میں شامل ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی نہیں کی تو لہٰذا ہمیں بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم اس کو مختصر بحث کو سمیٹتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اونٹ، گائے، بکرا، مینڈا ان جانوروں کی قربانیاں کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ اکرام نے بھی۔ تو آپ لوگوں نے بھینس کی قربانی نہیں کی، تو لیکن جو دلائل ہیں اگر ہم ان کا بغور جائزہ لیں تو اس میں بھینس کو کچھ علماء اکرام کہتے ہیں کہ بھینس بھی گائے کی نسل میں ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، بھینس ایک بالکل الگ جانور ہے، البتہ وہ پالتو تو ہے لیکن وہ ایک الگ جانور ہے۔ بہرحال میری جو رائے ہے، میری جو ناقص عقل کام کرتی ہے، وہ دونوں دلائل کو یہاں اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو تفصیل سے بات کر سکیں، لیکن ہمیں سنت کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اونٹ، گائے، بکرا یا دمبا، مینڈا یا بھیڑ جسے کہتے ہیں ان کی قربانی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ہمیں یہ جانور اویلیبل نہ ہو تو پھر بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی بہیمۃ الانعام میں آتی ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں گائے کی قربانی پر جو ہے وہ انہوں نے پابندی لگائی ہے، اور وہاں گائے کی قربانی کرنا ایک بڑا ایشو ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا وہاں کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ گائے کی قربانی نہ کریں اور اس کے بجائے دوسرے جانور یا اگر بھینس مل جائے تو اس کی بھی کر لیں۔ اور اسی طرح سے ہمارے ہاں بھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ مثلا گائے بہت مہنگی ہو، یا گائے کا ہمیں نہ مل سکے گائے مارکیٹ میں، تو پھر بھینس کو جو ہے وہ سوچا جا سکتا ہے، اس کے اوپر عمل کر لیا جائے، یعنی اس کو قربانی کر لی جائے۔ تو اگر سنت کو دیکھنا ہے تو سنت جو ہے وہ گائے ہے، اس میں بھینس اس میں شامل نہیں ہے۔ عرب ممالک میں آج بھی جو ہے وہ بھینس نایاب ہے، تو ہو سکتا ہے کہ نایاب ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھینس کی قربانی نہ کی ہو، یعنی وہاں اویلیبل ہی نہیں تھی۔ لیکن بہرحال جو سنت ہے وہ گائے ہے، لیکن اگر بھینس کی قربانی کرنی ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناجائز ہے یا بھینس کر کے اس نے غلطی کر لی۔ تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ فرسٹ پریفرنس گوز ٹو دا کاؤ،
اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر جو ہے وہ بفیلو آتی ہے. تو یہ جانور ہمیں دیکھنے چاہیے. اس کے بعد جانور کی عمر کے حوالے سے چند باتیں ہیں کہ 2 دانت والے جانور کی تاکید کی گئی، یعنی جانور کے کم از کم 2 دانت جو سامنے کے ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے. تو اس کے حوالے سے عمر کا بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ بکرا، مینڈا یا بھیڑ یا دمبا، یہ جو جانور ہیں، جو چھوٹے جانور ہیں، وہ 1 سال کے ہونے لازمی، یعنی کم از کم جو ہے وہ 1 سال کے ہو چکے ہوں. اور گائے جو ہے وہ 2 سال کی ہونی چاہیے، اور اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہونا چاہیے. تو گائے کے جو ہے وہ جب 4 دانت ہوتے ہیں، 2 سال کی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے 4 دانت ہوتے ہیں. تو یہ جب شرائط دیکھیں اور پھر جب منڈی میں جائیں قربانی کا جانور خریدنے کے لیے، تو وہاں چند چیزیں ذہن میں رکھیں کہ ہمیں جانور ایسا لینا ہے جو کہ عیب سے پاک ہو، یعنی جو کانا نہ ہو، لنگڑا یا مریض یا لاغر، یہ 4 اقسام بتائی گئی ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایسا جانور ہو کہ جو چل بھی نہ سکتا ہو، ایسا نہ ہو، یا لنگڑا کے چلتا ہو، کسی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہو، یا اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہو، کانا ہو گیا ہو، تو ایسا جانور نہیں چاہیے. یا کسی وجہ سے اس کا سینگ ٹوٹ جائے تو ایسا جانور نہیں چاہیے. تو جب منڈی میں جائیں تو جانور کو اچھی طرح سے چیک کر لیں. وہاں یہ بھی خیال رکھیں کہ اپنی پاکٹ کا، جیب کا بھی خیال رکھیں. آج کل زیادہ رش کی وجہ سے ایسے معاملات بھی سننے میں آتے ہیں کہ جانور لینے گئے تھے لیکن خدا نخواستہ جو ہے وہ جیب کٹ گئی. تو ایسا نہ ہو، جیب کا بھی خیال رکھیں، پیسوں کا بھی خیال رکھیں، اور جانور کو اچھی طرح سے چیک کر لیں. یعنی اس کی پیٹھ اس کو چیک کریں، اس کو چلا کر دیکھیں، اس کا وزن دیکھیں، اس کی ٹانگیں چیک کریں، اس کی آنکھیں چیک کریں، اس کے کان جو ہے وہ اچھی طرح سے چیک کریں، اس کے دانت جو ہے وہ منہ کھول کے خود اس کو چیک کریں. بعض اوقات ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ جھوٹ بول کر اپنے جانور کو بیچ دیتے ہیں، اور بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے سینگ جو ہے وہ تو ایلفی سے جوڑا ہوا تھا، یا اس کے کان میں سوراخ تھا لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، یا اس کا کان کٹا ہوا تھا. بعض اوقات ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ دانت جو ہے وہ مصنوعی دانت کوئی چپکا دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، وہ بعد میں دانت جب گھر آتے ہیں 1-2 دن میں دانت نکل جاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جانور چھوٹا تھا. بہرحال جانور کو اچھی طرح سے چیک کر لیں. ہاں اگر اس میں کوئی چھوٹا موٹا کوئی معمولی عیب ہے تو پھر اس کی جو ہے وہ اتنا ایشو نہیں ہے، یعنی کوئی اچانک جو ہے وہ اس کی آنکھ میں کچھ لگ گیا ہے اور وہ بھینگا بھی نہیں ہے، یا اس بھینگا ہے لیکن کانا نہیں ہے، تو وہ ایسا جانور چل جائے گا. یعنی اگر تھوڑا سا سینگ ٹوٹ گیا ہے کسی وجہ سے تو پھر ایسے جانور کا ایشو نہیں ہوتا. ایک اور جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے خسی جانور کا، کہ خسی جانور لیا جائے یا جو ہے وہ غیر خسی لیا جائے. تو ہمارے یہاں کچھ دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ خسی جانور جو ہے وہ عیب پیدا کر دیتا ہے، لیکن ہم پھر وہی بات کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. تو مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈے لیے جو کہ خسی تھے اور پھر ان کو قربان کیا، ان کی قربانی دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خسی جانور جو ہے وہ اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. ایک اور بات، رات کے وقت قربانی کرنا. بعض لوگ جو ہے وہ اس کو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں، رات کو یا مغرب کے بعد قربانی نہیں کرنی ہے. تو شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے. جو قرآن کی آیات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان سے یہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ 10 دن کا جو ذکر کیا ہے اس میں، اور جو قربانی کے دنوں کا ذکر کیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام و تشریق کی بات کی ہے، تو اس میں جو ہے وہ رات کی الگ ممانعت نہیں کی، نہ ہی دن کی کوئی تخصیص کی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ 24 گھنٹے جو ہے وہ ہم قربانی کر سکتے ہیں، چاہے دن ہو چاہے رات ہو. یعنی قربانی کا ٹائم کیا ہے کہ بقرہ عید، جو عید کی نماز ہم پڑھتے ہیں، خطبہ عید ہوتا ہے، اس کے بعد سے لے کر چوتھے دن کی شام تک، یعنی مغرب تک عید کی جو قربانی ہے وہ کی جا سکتی ہے. اس میں پہلا دن جو ہے وہ افضل ہے. باقی دنوں میں 24 گھنٹے، مغرب کے بعد بھی، رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے. ہاں اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں رات کو قربانی اس لیے کر لوں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، یا فقیر غریب مسکین جو ہے ان کو پتہ نہ چلے اور میں سارا گوشت رکھ لوں اس لیے رات کو قربانی کر لوں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. یہ ایسے عمل کو جو ہے وہ کنڈیم کرنا چاہیے. تو قربانی کی جائے، اس میں غریبوں کا، مسکینوں کا، رشتہ داروں کا اور اپنا تینوں کے حصے رکھیں، تینوں کو جو ہے وہ کھلائیں، خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں اور غریبوں کو بھی کھلائیں. اور قربانی کے جانور کون ذبح کرے؟
یہاں پر یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے، اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ قصاب کو، کسائی کو بلاتے ہیں اور اس سے جانور ذبح کروا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم خود جانور کو ذبح کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قربانی کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو معاون کے طور پر اپنے ساتھ ملا لیا اور جو ہے وہ مل کر قربانی کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو کہہ دیا کہ یہ قربانی کر دیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ آپ قصاب کو یا کسی کو بلا لیں اور سنت جو ہے وہ قربانی کروا لیں، لیکن بہتر اور افضل عمل کیا ہے کہ انسان خود قربانی کرے، خود جانور کو ذبح کرے، یا کم از کم جو ہے وہ چھری جو ہے اس کے گردن پر وہ خود پھیرنی چاہیے۔ اسی طرح سے تمام اہل خانہ کی طرف سے ایک ہی بکری کا ہونا، یعنی ایک جانور کا ہو جانا کافی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جانور جو ہے وہ میری طرف سے، میرے اہل خانہ کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف سے ایک ہی جانور کو ذبح کیا۔ تو اس کا مطلب کہ گھر میں اگر ایک جانور ہے تو وہ سب کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ جانور کو بسم اللہ پڑھ کر، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر قبر رخ جو ہے وہ لٹا کر اس کو ذبح کریں، چھریوں کو تیز کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ چھری جو ہے وہ تیز نہ ہو اور وہ جانور کو زیادہ تکلیف دے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چھریاں جو ہیں وہ پہلے سے چھری بودے وغیرہ تیز کروا کے رکھیں، اور عید والے دن قربانی کے وقت جو ہے وہ تیز چھری کے ساتھ جانور پر بسم اللہ پڑھ کر، تکبیر پڑھ کر جو ہے وہ اس کو ذبح کیا جائے تاکہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، ان کو قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے اور قربانی کرنے سے پہلے ان چیزوں کو لازمی ملحوظ خاطر رکھیں، کیونکہ جب ہم سنت ادا کر رہے ہیں تو سنت طریقے سے ہی اس کو ادا کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور چلتے چلتے آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ہم اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، گائے کی، بکرے کی قربانی کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے والے دن جب امام ممبر پر چڑھتا ہے تقریر کے لیے، خطبے کے لیے، اس سے پہلے جو لوگ داخل ہوتے ہیں مسجد میں، تو جو سب سے پہلے داخل ہوگا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب یا اجر ملے گا۔ تو آج دیکھیں کہ کتنا مہنگا اونٹ ہے، اگر ہم صرف جمعے کی نماز کے لیے جلدی مسجد میں داخل ہو جائیں، سب سے پہلے داخل ہو جائیں، تو یہ 4-5 لاکھ کا اونٹ جو ہے وہ اس کی قربانی کا اجر ہمیں ایزیلی مل سکتا ہے، اور ہر جمعے کو مل سکتا ہے، اور ایک سال میں تقریباً 52 جمعے ہوتے ہیں، تو 52 جمعے 52 اونٹ کو ذبح کرنے کا، نہر کرنے کا ہمیں ثواب مل سکتا ہے۔ تو اگر ہماری نیت ثواب حاصل کرنے کی ہے تو ہر سال ہم کم از کم 52 اونٹ جو ہے وہ اس کو ذبح کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ قربانی کے ثواب کے لیے ہمیں صرف پورے سال میں ایک دن کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ 52 وہ اور ایک عید والے دن کر لیں تو یہ 53 جانور جو ہے وہ آپ کے ذبح ہو جائیں گے۔ ہر سال میں 53 جانور آپ کے کھاتے میں ان کا ثواب، ان کا اجر جو ہے وہ لکھ دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری جانے انجانے میں جو بھی خطائیں ہوئی ہیں وہ ان سب کو معاف فرمائے، ان سے درگزر فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سیرت النبی کے حوالے سے یا دوسری معلوماتی ویڈیوز کے حوالے سے ہمارا ایک تعلق جو ہے وہ جڑا رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔